فل فرائی. عام ججز تو ظاہر ہے ہماری طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اسی وجہ سے پھر فوجی عدالتیں بنانی پڑتی ہیں. سزا جو ہو رہی ہے نا اس کے طریقے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری کے تھرو ہونی چاہیے, لیکن سزا جو ہو رہی ہے نا وہ قرآن و سنت میں یہی سزا ہے فساد فی الارض کی, کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے, سولی دیا جائے, ملک بدر کیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے ایسے لوگوں کے. آج کل بعض لوگ آپ نے گلوریفائی کیا, یہ مان لیں. ہاں گلوریفائی کیا نا, مان لیں. میں نے پہلے بھی کیا تھا. ہاں مان لینا کہ آپ نے. جی تو آپ کو ہم نے 2 ویڈیوز دکھائیں. شروع میں آپ کو ایک مرزا دکھا رہا تھا کہ جناب جو سی سی ڈی کام کر رہا ہے نا, وہ ججوں کی بزدلی کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ عین قرآن و سنت کے مطابق سزا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک مرزا. اور دوسرا مرزا جس وقت منجی ٹھوکنے کے لیے آیا, یعنی انجینئر مرزا کی منجی ٹھوکنے کے لیے ذیشان آیا یا سید ذیشان آیا. اور یہ جو منجی ٹھوکنے کا لفظ ہے نا, کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ بڑا نیگیٹو ورڈ ہے, کیونکہ یہ علی مرزا کا اپنا ورڈ ہے, تو ہم اس کے اوپر ہی اس کو ریٹرن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس پہ پیش کی معذرت کر لیتے ہیں اگر کسی کی یہاں پہ اخلاقیات جاگ جائے گی تو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے ہے جو یہ لفظ یوز کرتا ہے. تو خیر, ذیشان نے آ کے اس کی منجی کیسے ٹھوکی, وہ اس کا ابھی شارٹ کلپ تو آپ نے شروع میں دیکھا, اس کا باقی حصہ بھی ابھی چلاتے ہیں کہ ایک بندہ کس طریقے سے ایک سزا کو قرآن و سنت کے مطابق بتا رہا تھا. یہ بھی بتائیں گے کہ کتنی قرآن و سنت کے مطابق سزائیں ہو رہی ہیں سی سی ڈی کی طرف سے, اور ججوں کو بزدل بتا رہا تھا. تو پھر اس نے سید ذیشان نے بتایا کہ یہ معاملات سی سی ڈی کی طرف سے غلط بھی ہوئے, اس کے اوپر جوڈیشری میں معاملات چلے گئے ہیں, تو آپ کو اس طرح گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ دیکھیے ذرا آگے سے کس طریقے سے اس نے منجی ٹھوک کے اس بندے کو جھکایا اور اس کی غلطی تسلیم کروائی کہ بھائی تیری یہ غلطی مان, تو پھر یہ مان بھی گیا. تو آئیے ذرا وہ پارٹ سنیے. غلط کیا گلوریفائی اس کو, یا تو آپ کہہ لیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر میں نے گلوریفائی کیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر تو ہے حرام, حرام ہے نا, بالکل. تو مان لیں کہ یہ گلوریفائی آپ نے غلط کیا. سی سی ڈی کی جو ایکٹیویٹی تھی میں نے اس کو ڈسکس کیا اور اس میں گلوریفائی کیا, ہوا اور وہ میں نے غلط کیا. جی غلط, بات ختم ہوگی, بس اتنی سی بات تھی ہماری. جی تو آپ نے سن لیا, پرانا مرزا اور نیا مرزا ایک طرف گلوریفائی کیا, پھر یو ٹرن مار کے کہتا ہے کہ جناب یہ تو ایکسٹرا جوڈیشل جو بھی معاملہ ہوگا وہ حرام ہے. اور سمجھ لیجئے پہلے کیا اس کا ٹرن تھا, یا پہلے کیا اس کا معاملہ تھا کہ کہہ رہا تھا کہ یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو مرزا صاحب یہ کیسے قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے لڑکی چھیڑی, بڑا غلط کام کیا, اب اس کا حل یہ تھا کہ اس کو اڑا دیا جاتا. قرآن و سنت کے اندر یہ کہاں پہ سزا لکھی ہوئی ہے بتائیے گا ذرا, کہ کس طریقے سے اس کے نیفے میں پستول چلا دی گئی. ٹھیک ہے, اس کی بجائے جو قرآن و سنت نے اس کی سزا دی یا فقہ نے اس کی سزا بتائی وہ بتائیں, پبلکلی بتائیں. قرآن پاک نے کیا سزا اس کی بتائی وہ بتائیں لوگوں کو, بجائے اس کے کہ آپ سی سی ڈی کی یہاں پہ فضیلت گنوا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بتا دیں کہ پرانا مرزا یہ کہتا تھا کہ سی سی ڈی جو کر رہی ہے وہ عین قرآن و سنت کر رہی ہے, اور نیا مرزا کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ قرآن و سنت کے مخالف معاملہ ہے, ایکسٹرا جوڈیشل معاملہ. لیکن یہاں پہ آپ کو بتا دیں ایک چیز کہ قرآن و سنت جس ملک کے اندر نافذ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے بینکس کا معاملہ ہو, چاہے وہ آپ کا سمجھ لیجئے معیشت کا معاملہ ہو, معاش کا معاملہ ہو, معاشرت کا معاملہ ہو, چاہے وہ حکومت کا معاملہ ہو, کہاں پہ قرآن و سنت نافذ ہے؟ ٹھیک ہے, جب قرآن و سنت جس ملک کے اندر نافذ نہیں تو وہاں پہ کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں, یہ آپ خود بتائیے. لیکن چونکہ ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے اگر حکومت بیٹھ کے, ان کے ادارے بیٹھ کے, ایسے لوگ جو کہ ملک کے اندر سمجھ لیجئے فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں یا ملک کا امن خراب کر رہے ہیں یا اس کی عوام کو سمجھ لیجئے, مثال ہے کوئی ڈاکو ہے اور وہ اس ڈاکے کے دوران کتنے لوگوں کو مار دیتا ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور عدالتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں, تو اب حکومت کے پاس سی سی ڈی ہے ادارہ, اور وہ کہتی کہ بھائی اس ڈاکو کا ہمیں یہ کنفرم ہے, ہمارے پاس پولیس کی شہادتیں ہر چیز موجود ہے کہ واقعی یہ اصل میں خراب بندہ ہے, اس کو اگر ہم مار دیں گے تو اس سے ہمارے ملک کے اندر سمجھ لیں امن قائم ہوگا, تو اس کو مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ عین سمجھ لیجئے صحیح معاملہ ہوگا, لیکن چونکہ لوگوں کو قانون کو منہ دینا ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے معاملات اور طرف چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ ملک کے اندر امن کرنے کے لیے اگر سی سی ڈی نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو کہ سمجھ لیجئے قانون کے خلاف نہیں جا رہے تھے, اور سمجھ لیجئے اس کے اوپر ادارے بیٹھ کے میٹنگ کر کے یہ معاملہ کر رہے تھے, تو وہ انہوں نے ٹھیک عمل کیا.
اس کے اوپر علی مرزا کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے انہوں نے کوئی حرام کام کر دیا. تو اس لیے جو لوگ بھی سمجھتے تھے کہ انجینئر ان کے سمجھ لیں دین کے حوالے سے ان کا کوئی پیشوا تھا, تو اس کی منجی ایک لبرل نے آ کے, یعنی کلین شیو بندے نے آ کے ٹھوک دی اور اس کو بتایا کہ بھائی تو کیا پہلے کیا کہہ رہا تھا, اب اس کو اپنی غلطی مان, اور وہ منوا کے چلا گیا. اور انجینئر کے چہرے کی ہوائیاں پورے پوڈ کاسٹ میں آپ اڑی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بندہ غرور تکبر کے اندر اپنے آپ کو پوڈ کاسٹ کا کوئی ماسٹر سمجھتا تھا یا پھر دوسروں کو بڑا حقیر جانتا تھا, تو اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ٹکے ٹکے کے لوگ آ کے اس کو ذلیل کر کے جا رہے ہیں. بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں, لوگوں کو کہیں ہم نے آپ کی منجی ٹھوک دی, تو آپ کی بھی کوئی منجی اسی طرح پھر ٹھوک جاتا ہے جیسے علی مرزا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علی مرزا کو اس معاملے میں ہدایت عطا فرمائے, اور جو اس نے دین کے نام پہ ایک کام شروع کیا تھا وہ اس کو دین کے اوپر ہی لے کے آئے اور دین کا دائی بن کے دکھائے, دین کے دائی کی خصوصیات اپنے اندر پریکٹیکلی شو کر کے دکھائے, تاکہ اس کے دشمن بھی اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعی یار یہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے.